دی ایجوکیٹرز سلسلہ اردو برائے جماعت ششم، چھٹی جماعت کلاس 6 ایڈیشن 2022-23۔ فہرست سبق نمبر 9 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ الفاظ دانش، شرکت، خراج تحسین، نسواں متحرک، خواتین میدان عمل، منظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن فاطمہ جناح تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ ابھی کم سن یعنی چھوٹی ہی تھیں کہ آپ کی والدہ اور والد یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک وفات پا گئے۔ ان حالات میں بڑے بھائی نے اپنے بھائی بہنوں کو سنبھالا اور ایک والد کی طرح ان سب کی دیکھ بھال کی۔ محترمہ فاطمہ جناح بچپن سے ہی ذہین اور معاملہ فہم تھیں۔ آپ نے ممبئی کے بہترین اسکول سے تعلیم حاصل کی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ آپ کی ذہانت ہی تھی کہ 1922 میں ڈینٹل سرجن بن گئیں اور ممبئی میں اپنا کلینک کھول کر پریکٹس شروع کر دی۔ قوم سے محبت اور خدمت خلق کا جذبہ ان کے دل میں شروع ہی سے موجود تھا، اس لیے وہ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رتی بائی جناح کے وفات کے بعد آپ نے ڈینٹل سرجری کے پیشے کو خیر بات کہا اور اپنے بھائی کے گھر منتقل ہو گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تمام عمر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ہر طرح سے خیال رکھا اور آزادی کی تحریک میں اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت دانش مندانہ مشورے دیتی اور وہ بھی ان کے مشوروں کو سراہتے۔ رفتہ رفتہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں شریک کرنے لگے۔ 1930 کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھیں، یعنی ساتھ۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر بھی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح آزادی کی اس جنگ میں اپنے بھائی کے ہمراہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ 23 مارچ 1940 کی تاریخی قرارداد لاہور کی منظوری کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے ہر جگہ جلسے جلوس کیے، جلوس نکالے کہہ سکتے ہیں یا جلسے کیے کہہ سکتے ہیں۔ ان جلسے جلوسوں میں محترمہ فاطمہ جناح ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی، رسپیکٹ کے لیے ہوتی چھوٹے کے لیے یوز کرتے ہیں، ہوتی بڑے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی خواتین کو بیدار کرنے، جگانے اور انہیں میدان عمل میں لانے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے نمایاں کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کا پیغام ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا۔ خواتین میدان عمل میں آئیں اور انہوں نے ایثار و قربانی کی لازوال نہ ختم ہونے والی تاریخ اپنے لہو سے رقم کی۔ تحریک پاکستان کے دوران محترمہ فاطمہ جناح دور دراز علاقوں اور شہروں میں خواتین کے جلسوں سے خطاب کرنے جاتیں اور انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کے لاہے عمل سے آگاہ کرتیں اور تلقین کرتیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ آزادی کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ خواتین کی حوصلہ افزائی کرتی، ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی۔ تحریک پاکستان کو تیز کرنے کے لیے وہ درس دیتی تھیں کہ عورت کا ہاتھ ہی ہے
جو کل کے بچے اور آج کے نوجوان کی زندگی سنوار کر قومی ترقی کے شعبوں کو مستحکم کر سکتا ہے۔ سیاسی طور پر تمام خواتین کوشش کریں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو تقویت ملے۔ آپ نے عورتوں کے عزم اور حوصلے کو تقویت دی، جس کے نتیجے میں عورتوں نے تحریک پاکستان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور قیام پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلمان خواتین کی تعلیم و صحت اور معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے بھی بہت کام کیے لکھنا چاہیے۔ آپ نے تعلیم نسواں پر زور دیا اور اس مقصد کے لیے دیہات اور شہروں میں تعلیمی مراکز قائم کیے۔ ان مراکز میں خواتین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی جیسے ہنر بھی سکھائے جاتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا ذکر مقصود ہو جن کی عدم موجودگی میں پاکستان کا قیام ناممکن ہوتا تو پھر محترمہ فاطمہ جناح کا ہی نام آئے گا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی طویل رفاقت میں برادرانہ محبت، نگرانی، تیمارداری اور مشاورت کا حق ادا کیا۔ شب و روز کی محنت کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علیل بیمار ہو گئے تو محترمہ فاطمہ جناح نے ان کا بے حد خیال رکھا اور ان کی زندگی کے آخری لمحے تک ان کی نگہداشت کرتی رہیں۔ دیکھ بھال قیام پاکستان کے بعد بھی مہاجرین کی امداد کے لیے فاطمہ جناح نے قومی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ مہاجرین کی آباد کاری یعنی ان کو بسانے کے لیے چندہ جمع کیا اور ہر حال میں مہاجر کیمپوں کے حالات سے باخبر نہیں۔ وہ لوگوں کے مسائل سنتی اور ان کو ہر ممکن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتی۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک ذہین، جرأت مند، ہر دل عزیز اور عظیم خاتون تھیں۔ ان کی گراں قدر خدمات کے صلے میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب یا لقب دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1968 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں یعنی اسی کے پاس سپرد خاک یعنی دفن کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفات سے جمہوریت کے فروغ اور فلاح و بہبود کی سرگرمیوں کا ایک سنہری دور ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ الفاظ معانی: اہلیہ، بیوی، رفیقہ حیات۔ بر عظیم، بر اعظم ہوتا ہے، بر اعظم یا بر عظیم، خشکی کا بڑا قطعہ۔ مراد ہے بر صغیر پاک و ہند، یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان اور ہندوستان کے علاقے تھے وہ بر صغیر، یعنی جیسے بر اعظم ہے، بر اعظم ہوتا ہے بڑا، بر صغیر یعنی اس کا ایک حصہ ہے تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ بر صغیر پاک و ہند۔ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم، تقویت، قوت دینا، حوصلہ، دانشمندانہ، عقل مندانہ رفاقت، دوستی، ہمراہی، سراہنا، تعریف کرنا، حوصلہ دینا، شانہ بشانہ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، کندھے، ٹھیک ہے، یہاں ہے آئے گا، جس طرح کندھا لکھا ہے اسی طرح کندھے۔ کم سن کم عمر، لاہے عمل، قابل عمل، دستور، ضابطہ، متحرک، حرکت کرنے والا یا چلتا پھرتا، مستحکم، مضبوط، پائیدار، مشاورت، آپس میں مل کر مشورہ کرنا، رائے دینا، معاملہ فہم، بات کو سمجھنے والا، نگہداشت، نگاہ رکھنا، دیکھ بھال کرنا، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا۔